ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد قال الله تعالى في كلامه المحكم المبين ورفعنا لك ذكرك رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني سديدا وفي اعين الناس كبيرا رب يسر ولا تعسر وتمم لي بالخير وبك نستعينك يا فتاح يا فتاح يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الكونين والصلاة والسلام عليك يا إمام الثقلين الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله صلى الله عليك وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله أحباب الجلال آیت درود پڑھی گئی کچھ زبانیں خاموش تھیں اور میرے استاد گرامی حضرت واسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ درود پڑھنے کا شرف آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخشتے ہی اسے ہیں جسے آپ نے سینے سے لگانا ہو. سبحان اللہ. یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے درود پڑھ لینا. یہ سرکار کی خاص عطا اور نگاہ تبھی بنا درود پڑتا ہے. اور ویسے بھی ہمارا اہل تسنن کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک امتی کو دیکھ بھی گئے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ حضرت میاں شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ سنا ہوا نا نام حضرت میاں شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ. ان کی بارگاہ میں نا ایک بد عقیدہ شخص یہ سوچ لے کر حاضر ہوا کہ آج میں جاؤں گا میاں صاحب کے پاس, ان سے بحث کروں گا اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی حاضر و ناظر نہیں, آپ حاضر و ناظر نہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ خالق ہونے کے اعتبار سے حاضر و ناظر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق ہونے کے اعتبار سے. تو ایک خالق ہے ایک مخلوق, تو شرک والی تو کہیں بات آتی نہیں. تو وہ جو بات عقیدہ
کہ حضور حاضر و ناظر نہیں ہے. جب یہ سوچ لے کے پہنچا نا آپ کی بارگاہ میں تو حضرت میاں شیر محمد پوری رحمت اللہ علیہ نے نور فراست سے نگاہ ولایت سے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص کس مقصد کے لیے حاضر ہوا. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ سیانے کہتے ہیں کہ علماء کی محفل میں جب بھی بیٹھو تو زبانوں پر قابو رکھو اور اللہ والا کی محفل میں بیٹھو تو پھر دلوں پر قابو رکھو. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں, یہ خیالوں تک بھی پہنچ جاتے ہیں. حضرت میاں شیر محمد شیخ رحمت اللہ علیہ آپ جان گئے کہ یہ کس مقصد کے لیے آیا. آپ کا خادم اٹھا, حضرت میاں شیر محمد شیخ رحمت اللہ علیہ خادم اٹھ کے پانی کا گلاس پیش کرتا ہے. مہمان جو تھا پانی کا گلاس, جب پانی کا گلاس پیش کیا تو اس باقاعدہ شخص نے پانی کا گلاس اٹھایا اور ابھی منہ تک لے کے آیا اور لبوں کو بس گلاس میں ہلکا سا ٹچ کیا تو اور وہ ایسے اس کو کرنٹ لگا, جو ہی اس نے گلاس ایسے لبوں کو لگا تو ایسے ڈر کے نا اس نے گلاس نیچے رکھ دیا, ایسے اس کو جھٹکا لگا. حضرت میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں, بلکہ یہ تماشا آپ نے خود لگا رکھا ہے. اب تھوڑے سے وقفے کے بعد نا وہ خادم پھر اس باقاعدہ شخص سے کہتا ہے حضرت یہ پانی نوش فرمائیں نا, پانی پی. اس نے پھر گلاس اٹھایا, پہلے اس کو غور سے دیکھا, دیکھ کے پھر جو ہی وہ منہ کو لگانے لگا تو لبوں کو گلاس میں ٹچ کیا, پھر اسے کرنٹ پڑا اور جلدی سے پھر اس نے گلاس رکھ دیا. اب پانی کو پیے نا. اب تیسری مرتبہ حضرت میاں شیر محمد شیخ پوری رحمت اللہ علیہ اپنی مسجد شریف سے اٹھ کے خود آ کے آپ رحمت اللہ علیہ نے وہ گلاس پکڑاتے ہیں اس کو, اس مہمان کو, اس باقاعدہ شخص کو کہا جناب پانی نوش فرمائیں. اس نے پھر گلاس پکڑا اور پکڑ کے اچھی طرح پہلے اس نے دیکھا اور پھر جو ہی وہ لبوں کو لگایا پھر اس کو کرنٹ پڑا, پھر اس نے نیچے جب رکھا نا تو یہ شیخ محمد شیخ رحمۃ اللہ علیہ پوچھنے لگا بھائی کیا مسئلہ ہے تمہیں, پانی کیوں نہیں پیتے آپ رکھ کیوں دیتے ہیں, پانی پی. وہ باقاعدہ شخص کہنے لگا حضرت یہ گلاس جو ہے نا, اس نے گلاس اٹھایا پھر کہتا ہے حضرت یہ ہے تو اس کے اندر پانی, پکڑتا ہوں تو پانی, نظر آتا ہے تو پانی, لیکن جب اس کو لبوں کو لگانے لگتا ہوں نا تو یکدم کیا ہوتا ہے کہ پانی یکدم خشک ہو جاتا ہے اور مجھے گلاس کے اندر نا حضور کا پورا مدینہ شریف مجھے گلاس کے اندر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, پانی خشک ہو جاتا ہے. حضرت میاں شیر محمد شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ارے بے وقوف احمق, اوے تو شرقپور میں بیٹھ کے مدینہ دیکھ رہا ہے, مدینے والا مدینے بیٹھ کے تجھے نہیں دیکھ سکتا. سبحان اللہ. بھائی وہ دیکھ رہے ہیں, سرکار دیکھ رہے ہیں, اس لیے اتنا ڈھیلا دودھ نہیں پڑنا چاہیے. مجھے اندازہ ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں, ادھر سے اسلام بیٹے نے مجھے موضوع بھی تو دے دی ہے, لیکن یہ آپ ایک تو سرکار کی کچھ شان بیان کریں میرے والدین کی, اور شاید میں پچھلی دفعہ بھی یہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ پھر کسی نشست میں والدین کی شان بیان کروں گا, تو انشاءاللہ بس تھوڑا سا سرکار کا ذکر کا شرف حاصل کر کے پھر اپنے دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں. تو عزیزاً محترم, دہلی کے راستے میں آج سے 400 سال پہلے کی ایک بات آپ کو سنانے لگا ہوں. دہلی کے راستے میں ایک کنواں تھا اور اس کنویں پر ایک نور حیات نامی شخص آنے جانے والوں کو پانی پلاتا تھا, یعنی پانی پلانے کی خدمت پر نور حیات مامور تھا. یہ پانی پلانا اللہ کی مخلوق کو اتنی فضیلت کا باعث ہے کہ یہ حدیث رسول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خود یہ بات بتائی
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا جی چاہتا ہے. جبرائیل علیہ السلام بتا رہے ہیں سرکار کو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے میرا یہ نوری لباس واپس لے لے, فرشتے نوری مخلوق ہیں, اور مجھے پروردگار خاکی لباس عطا کر دے, یعنی میں انسان بن جاؤں. جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں مجھ سے اللہ میرا نوری لباس لے لے, مجھے خاکی لباس عطا کر دے, اور میں مستقل زمین پر اتر جاؤں اور کسی بستی کی نکڑ پر کھڑا ہو کر آپ کے امتیوں کو ٹھنڈا پانی پلاؤں. یہ مجھے میرے نوری ہونے سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے. سبحان اللہ. آپ کے امتیوں, یعنی یہاں سے آپ یہ بھی غور فرمائیں کہ حضور کے امتی بننا کتنے شرف کے بعد, جس پر جبرائیل علیہ السلام بھی رشک کر رہے ہیں. نبیوں نے اس بات پر رشک کیا, حسرت کی کہ ہم اس آخری نبی کے امتی بن گئے, لیکن کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو خیر عزیزان محترم, وہ جو نور حیات تھا نا, وہ آنے جانے والوں کو پانی پلاتا تھا. اس کنویں پر اس نے اپنی ڈیوٹی لگا رکھی تھی. ایک درویش ایک فقیر کا نا وہاں سے گزر ہوا, اس نے فقیر کو پانی پلایا. فقیر بڑا خوش ہوا, وہ درویش ٹھنڈا پانی پی کے بڑا خوش ہوا, اور وہ درویش جو ہے نا وہ نور حیات سے کہنے لگا کہ یار جو چاہو مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا. کسی سے دعائیں لینے کے لیے شدید گرمی میں آپ اس کو ٹھنڈا پانی پلا دیں, آپ دعائیں مل جائیں. تو وہ درویش کہنے لگا کہ مانگو, کیا مانگتے ہو؟ وہ نور حیات سیانہ تھا, اس نے کیا کیا, اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا اس درویش کے سامنے. کہتا ہے حضور آپ کا جو جی چاہے عطا فرمائیں, میں اپنے ضرب کے مطابق مانگوں گا, آپ اپنے کرم کے مطابق عطا فرمائیں. سبحان اللہ. جب یہ کہا نا, اس درویش نے نا نور حیات کے ہاتھ پر نا ایسے ایک لکیر لگا, ایک ہتھیلی پر ایک لکھ دیا. جب اس درویش نے ایک لکھ دی نا لکیر لگا دی, اس دن سے نور حیات کو آج سے 400 سال پہلے روزانہ کا 1 روپیہ اس کی آمدنی شروع ہوئی. 1 روپیہ آمدنی شروع ہوئی. کوئی ہفتہ 2 ہفتے گزرے, پھر کوئی درویش اس راستے سے گزرا, اس نے اس درویش کو حسب معمول پھر پانی پلایا. اس درویش نے کہا خوش ہو کے کہ یار جو چاہو مجھ سے مانگو. تو نور حیات نے نا ہتھیلی پھر آگے کر دی, ہاتھ آگے کر دیا. کہا حضور آپ سے پہلے بھی کچھ دن ایک درویش گزرا تھا, اس کو بھی میں نے پانی پلایا, اس کا بھی جی بڑا خوش ہوا, اس نے مجھے کہا جو چاہو مانگو, میں نے ہاتھ آگے بڑھا دیا. اس نے ایک لکیر لگا دی تھی, ایک لکھ دیا تھا, اور اس دن سے مجھے روزانہ کی 1 روپیہ آمدنی شروع ہو گئی ہے. آپ کی جو مرضی, جو آپ چاہیں. اس دوسرے درویش نے کیا کیا, اس ایک کے ساتھ نا ایک زیرو لگا. جب زیرو لگا دی, 0 لکھ دیا, اب نور حیات کو اس دن سے روزانہ 400 سال پہلے 10 روپے کی آمدنی شروع. کچھ دن گزرے, پھر ایک تیسرا درویش وہاں سے اس کا گزر ہوا, اس کو پانی پلایا, وہی حسب معمول. اس درویش نے بھی اسی بات کو دہرایا, اس کے سامنے بھی نور حیات نے ہاتھ بڑھا دیا اور اسے کہا کہ جو چاہو عطا کرو. اس درویش نے کیا کیا, تیسرے درویش نے, اس نے اس 0 کے ساتھ نا ایک اور 0 ڈال. اب نور حیات کو روزانہ 400 سال 100 روپے کی آمدنی شروع ہو. اب چوتھا اور آخری درویش کچھ دنوں کے بعد اس کا وہاں سے گزر ہوا, اس کو اس نور حیات نے پانی پلایا. اس نے بھی اسی طرح پوچھا, تو نور حیات نے پھر وہی بات دہرائی, اپنا ہاتھ آگے کیا. اس درویش نے بھی اپنی طرف سے ایک 0 ساتھ لگا دی. تو آج سے 400 سال پہلے کتابوں میں لکھا کہ نور حیات کو 1000 روپیہ روزانہ آمدن شروع.
दिखने में लगते हैं गरीब, ये गरीब होते नहीं है। इन्होंने सरकार की सुन्नत में अपने आप को ना वैसे ही, ये इख्तियारी नहीं होते, इख्तियारी इनके हाँ गुर्बत होती है, इनका अपना इंतखाब होता है। और हज़रत जिंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह गंगोह शरीफ वाले वो फरमाया करते थे कि अल्लाह वाले का हाथ, इन दरवेशों फकीरों का, अल्लाह वालों का हाथ हमेशा अल्लाह की जेब में ही रहता है। पता नहीं आपने जुमला समझे हैं कि नहीं? फकीर का हाथ हमेशा अल्लाह की जेब से, आपको फतवा ना लगा के समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, यानी इनको कभी कोई नहीं होती, ये बात सोचते ही हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया था हज़रत फकीर किसे कहते हैं? आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे फकीर वो होता है जो कहे कुन और हो फयकून जाए, वो फकीर होता है। तो ये फकीरों के मामले बड़े अजब होते हैं, ये दिखने में गरीब लगते हैं। अब तो नूर हयात को रोजाना 1000 की आमदन जब शुरू होगी तो वो तो दिनों हफ्तों में बड़ा सेठ, बड़ा सौदागर, बड़ा उसके पास पैसा जमा हो, बहुत पैसा जब जमा हो गया, उसने ना क्या किया, उसने सोचा अब ये काम ही छोड़, पानी पिलाने वाला, दिल्ली जाता हूँ और जाके वहां पे बिजनेस करता हूँ। नूर हयात ने वो छोड़ा सारा पानी पिलाना लोगों को, और वो दिल्ली पहुंच गया। अब उसके पास लाखों रुपए थे, उसने कारोबार शुरू कर दिया और वो दिल्ली का बहुत बड़ा सौदागर बन गया, सेठ बन गया, बहुत बड़ा बिजनेसमैन। अब एक अरसे के बाद, अब उसकी बड़ी शोहरत भी होगी दिल्ली में। एक अरसे के बाद वो जो पहला दरवेश जिसने नूर हयात के हाथ पर एक लकीर लगाई थी, उसका फिर उसी रास्ते से गुजर हुआ, वो कुएं वाले रास्ते से। जब वो कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि आज वो नूर हयात नहीं है। उसने पूछा लोगों से कि यार इधर एक पानी पिलाने पर एक शख्स मामूर का वो नूर हयात, वो कहाँ चला गया? लोगों ने बताया हजरत वो तो बड़ा अमीर आदमी बन गया था, बड़ी उसकी आमदन शुरू हो गई थी और वो तो ये काम नहीं छोड़ के दिल्ली चला गया और वो बहुत दिल्ली का बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा सौदागर बन गया। अब वो जो दरवेश था वो उसका एड्रेस पूछ के ना दिल्ली उसके पास चला, देखा कि वो तो बड़ा सेठ बन चुका है। और वो जो दरवेश है ना वो उस नूर हयात से कहता है, नूर हयात यार तूने पानी पिलाना क्यों लोगों को छोड़ दिया? नूर हयात कहने लगा और जनाब वो पैसा माशाल्लाह इतना ज्यादा जमा हो गया था, सोचा कोई और काम करता हूँ, ये कौन सा इतना बड़ा काम था, तो मैंने तो फिर दिल्ली आके कारोबार शुरू कर दिया है और अब तो पैसे की रेल पे, और मैं तो दिल्ली का बहुत बड़ा सौदागर हूँ। अब उस दरवेश को गुस्सा, उसने कहा यार हाथ तो दिखाओ, हाथ दिखाओ। नूर हयात ने जब हथेली आगे की ना हाथ आगे किया, उस दरवेश ने वो जो उसके हाथ से लिखा हुआ एक था ना, वो दरवेश ने एक को मिटा दिया। जब एक को मिटा दिया तो उस एक के साथ थी 3 जीरो, और उन 3 जीरो वो जो 3 सिफरें थी उसकी कीमत असल में पड़ रही थी उस एक की वजह से। जब उस दरवेश ने अपना लिखा हुआ एक मिटा दिया तो अब उसका बाकी बचे 0 0 यानी कख भी ना। अब वो उसी दिन से ही ना यकदम उसका कारोबार बैठ गया और गरीब हो गया। ये रवायत लिखने के बाद लिखने वाले ने तबसरा बड़ा दिलचस्प किया। लिखने वाला लिखता है कि ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है ना, ये है असल में एक और ये जो नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदका, खैरात, बाकी जितने भी नेक अमाल है ना, इनकी हैसियत है 0। ये सिर्फ इस एक यानी सरकार की मोहब्बत के साथ इनकी कीमत बढ़ती है। अगर हुजूर की मोहब्बत ना हो तो ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदका, खैरात ये सब 0 है। असल अगर कीमत इनकी पड़ेगी तो सिर्फ इस वजह से पड़ेगी जो सरकार से मोहब्बत करता है। इसलिए हमारा तो अहले तसन्नुन
ہمارے جو لوں لوں میں راگ راگ میں ریشے ریشے میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ رچی بس عزیزان محترم حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات لکھی ہے. ہم نا اصل میں نیرا محبت کا دعویٰ کرتے ہیں حضور سے نا. مسئلہ ایک ہمارے ساتھ ایک پرابلم ہے وہ یہ کہ ہمیں حضور سے محبت کا دعویٰ ہے لیکن دعوے کے لیے پھر دلیل تو چاہیے نا. ہم خالی نا ساری رات نعرے لگاتے رہے. میں شاید پچھلی نشست میں بھی یہ جملہ بول کے گیا تھا کہ ساری رات ہم نعرے لگائیں گے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. لیکن سوچنے والی بات ہے کہ غلامی رسول میں ہم مرنا تو چاہتے ہیں جینا کیوں نہیں چاہتے. ہم زندہ کیوں نہیں رہنا چاہتے ہیں ان کی غلامی میں. عزیزان محترم ان محبتوں کا مقصد ہے یہ تو نہیں نا کہ ساری رات نعرے لگائے اور صبح نماز میں فجر بھی قضا. یہی تو مخالف کر ہمارے الزام ہے. یہ حقیقت ہے کہ رات کو میں نے اٹینڈ کی دن میں فجر بھی گئی ساری رات نعرے لگائے نعرہ حیدری اور صبح فجر بھی گئی. جس کے ہم نعرے لگاتے ہوتے ہیں دہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو وہ شخصیت تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ سورج کو گواہ کر کے کہا تھا اے سورج گواہ رہی ہو میں نے تجھے ہمیشہ ابھرتے ہوئے دیکھا کیا تو نے کبھی علی کو سوتے ہوئے پایا. سورج طلوع ہو رہا ہو اور علی سو رہا. عزیزان گرامی نہیں میں تو اپنے شاگردوں سے کہتا ہوتا ہوں میری پہلی کلاس میں تو کلاس میں بچہ اگر لیٹ آئے تو پھر میں کبھی کبھی یہ کہہ دیتا ہوتا ہوں کہ بیٹا اگر تیری آنکھ فجر کی نماز کے بعد کھلے جو ہی آنکھ کھلتی تو ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے دیوار پر لگے ہوئے کلاک کو دیکھتے ہیں ٹائم کیا ہوا. تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ فجر کے بعد اگر تیری آنکھ کھلے تو تیری آنکھ دیوار پر لگے ہوئے کلاک پر نہیں جانی چاہیے اس گھڑی پر نہیں جانی چاہیے. تیری نظر اپنے ایمان پر جانی چاہیے. جو تیرا ایمان تجھے بستر سے اٹھا کے مسجد تک نہیں لا رہا وہ جنت میں تجھے کیسے لے گا. وہ ایمان تجھے جنت تک کیسے لے گا. تو عزیزان محترم کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہی اصل اصول ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم والدین سے بھی محبت کریں. والدین ماں اور باپ یاد رکھیے یہ وہ ہستیاں ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی نے خدا کا زمین پر چلتا پھرتا کوئی روپ دیکھنا ہو نا یہ اللہ کا چلتا پھرتا ہے دنیا کے اندر ایک روپ ہوتے ہیں ماں باپ. یہ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جو شخص ماں باپ کی شفقت کو نہیں نہ پہچان سکتا یقین مانیے وہ اللہ کی شفقت کو بھی نہیں پہچان. اس دنیا کے اندر صرف والدین اور اساتذہ استاد اور والدین صرف یہ دو رشتے ہوتے ہیں جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد میرا شاگرد مجھ سے کہیں زیادہ ترقی کرے. ورنہ باقی جتنے رشتے ہیں سگا بھائی کا بھی ہو بہن کا بھی ہو ایک وقت آتا ہے وہ حسد کرنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ رشتے ماں باپ اور استاد ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ پروردگار مجھ سے بڑھ کر ان کو تمہارا. عزیزان گرامی جو والد ہے نا والد ماں کی شان میں ساری حدیث ایک طرف لیکن باپ کی شان میں ایک حدیث مجھے تو بھاری لگتی ہے. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الوالد فی بیتہ کالنبی فی قومہ کہ گھر میں باپ کا احترام اس طرح کیا کرو جس طرح کسی امت میں نبی کا کیا. باپ کا احترام اس طرح کیا جس طرح کسی امت میں نبی کا کیا جائے. عزیزان محترم باپ جو ہوتا ہے نا میں کہتا ہوں یہ تو خود بوڑھا ہو کر لاٹھی کا سہارا لے لیتا ہے نا لیکن یہ اپنی اولاد کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیتا ہے.
خود بوڑھا ہو کے اس نے لاٹھی کا سہارا لے لیا لیکن اولاد کو پاؤں پر رکھا. اور باپ جتنا بھی بوڑھا ہو جائے میں کہتا ہوں اس کے کندھے کبھی بھی اتنے کمزور نہیں ہوتے کہ وہ اولاد کا بوجھ نہ اٹھا سکے. وہ بوڑھا بھی ہو جائے گا 90 سال کا بھی ہو جائے گا تو پوتوں دوتوں کو اٹھا کے نہ کندھوں پر اٹھا کے پھر بھی پھر رہا. اور کسی لکھنے والے نے ایک عجیب جملہ لکھا جب باپ زندہ ہوتا ہے نا تو پھر پاؤں میں کانٹے بھی نہیں چبھا کرتے. چھوٹے ہوتے تھے نا باپ کے ساتھ مسجد میں جا رہے ہیں جمعہ عید وغیرہ تو کہیں کوئی کانچ کے ٹکڑے پڑے ہوئے یا کانٹے پڑے ہوئے تو کیا کرتا تھا والد صاحب وہ کندھوں پہ اٹھا لے میرے بیٹے کو پاؤں میں کوئی کانٹا نہ چھوٹ جائے. تو باپ جب تک زندہ رہتا ہے تو پاؤں میں کانٹے بھی نہیں چبھا کرتے. اور جس دن ماں باپ چلے جاتے ہیں نا اس دن تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ پھر ریشمی تکیوں پر بھی نیند نہیں آتی. پھر انسان ساری رات کروٹیں لیتا رہتا ہے. عزیز محترم ماں اتنا خوبصورت اتنا پیارا رشتہ ہے کہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ اگر اللہ کو بھی اپنی پہچان کروانا پڑی نا تو اللہ نے یہ کہہ کر کروائی کہ میں 70 ماؤں سے بڑھ کر سبحان اللہ. یہ ماں کی جو ممتا ہے نا بلکہ کسی نے جملہ بڑا عجیب لکھا کہ میرے گھر میں ایک بوڑھی انپڑھ اماں رہتی ہے. ماں میرے گھر میں ایک بوڑھی انپڑھ اماں رہتی ہے جو میری سوچوں کو بھی پڑھ لیتی ہے. ماں ایسی ہے. اور میں کہتا ہوتا ہوں کسی لکھنے والے نے عجیب جملہ لکھا کہ میں نے ایم نفسیات کر رکھا ہے اور میری والدہ انپڑھ. میں ایم نفسیات کرنے کے باوجود اپنی والدہ کی نفسیات کو نہیں جانتا جبکہ وہ انپڑھ ہو کر میری نفسیات کو جانتی. ماں کی ممتا وہ بو علی سینا کے ایک جملے میں تو مجھے زندگی بھر کے لیے خرید رکھا ہے. لکھتا ہے کہ میں نے محبت کو کمال درجے پر اس وقت دیکھا جب سیب 4 تھے اور کھانے والے ہم 5 اور میری والدہ نے یہ کہہ کر سیب کھانے سے انکار کر دیا کہ بیٹا مجھے سیب پسند نہیں. کبھی ماں کو بھی سیب پسند کس کو سیب پسند نہیں لیکن ماں کی ممتا ایسی ہوتی ہے. وہ کسی نے ایک اور عجیب جملہ لکھا کہ میں نے ماں کی ممتا کو اس وقت دیکھا جب چڑیا سانپ سے لڑ گئی. کبھی آپ نے غور کیا کہ جب وہ سانپ چڑیا کے بچے نگل لیتا ہے یا اس کا انڈے پی جاتا ہے تو پھر چڑیا کہاں اتنی سی چڑیا اور اتنا بڑا اسطح ناک اور وہ ایسے اس کے اوپر جھپٹتی ہے ایسے اس پر پلٹ کے اس پر حملے کرتی ہے تو اس کو ہاتھوں پہ حال کر دیتی ہے سانپ کو. حالانکہ وہ اتنی سی چڑیا لیکن اس کی ممتا ہے نا. میں نے ماں کی ممتا کو اس وقت دیکھا جب چڑیا سانپ سے لڑ گئی. عزیز محترم کسی نے ایک اور عجیب جملہ لکھا کہ میں نے ساری دنیا کے پھول نچوڑ کر دیکھ لیے کسی پھول میں بھی ماں کے دوپٹے جیسی خوشبو نہ تھی. ماں کے دوپٹے جیسی خوشبو دنیا کے کسی پرفیوم میں کسی عطر میں بھی نہیں. عزیزان محترم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی ان کے دور میں بارش نہیں ہوتی تھی نا تو جو نماز پڑھی جاتی ہے نا بارش کو سوانے کے لیے اللہ سے اس نماز کا نام ہے نماز استسقاء. تو حضرت خواجہ نظام پاک محبوب الہ رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے دور میں نماز استسقاء پڑھاتے نا تو آپ دوران نماز کیا کرتے جیب میں ہاتھ ڈالتے ایسے کوئی چیز نکالتے اور نکال کے نا اس کو ایسے آسمان کی طرف
ایسے مٹھی کھولتے پھر مٹھی بند کر کے اس کو جیب میں ڈال لیتے ہو. کسی مرید نے نا یہ بات نوٹ کر لی کہ یہ میرے مرشد جو ہے نا یہ نماز کے دوران پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, جیب میں سے کچھ چیز نکالتے ہیں ایسے آسمان کی طرف کر کے پھر جیب میں ڈال لیتے ہیں. ایک دن اس سے رہا نہ گیا تو وہ پوچھنے لگا کہ حضرت یہ آپ کیا کرتے ہیں نماز کے دوران, نمازی استسقاء کے دوران یہ آپ کیا کرتے ہیں جیب میں ہاتھ ڈال کے. اور حضرت خواجہ نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یار میں نے نا اپنی جیب میں نا اپنی والدہ کی دوپٹے کا ایک ٹکڑا رکھا ہوگا, میں اس کو نکال کے نا اللہ کو اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ پروردگار تجھے میری والدہ کی دوپٹے کے اس ٹکڑے کی قسم تو بارش برسا, اور اللہ بارش برسا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ بارش برسا. سبحان اللہ. تو عزیزہ نے محترم یہ جو ماں ہے نا آج جن کے سروں پر سلامت ہے نا, حقیقت میں یہ جو رشتے ہیں نا ماں یا باپ یہ زندگی میں ہم قدر نہیں کرتے. اور میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ یار جو قدر کرنی ہے زندگی میں کرو, مرنے کے بعد تو جو پھر نا ہم ان کی نشانیاں سوال کر رکھتے ہیں. نہیں یار یہ تصویریں اور نشانیاں جو ہے نا یہ پھر خلا نہیں پور کرتی, یہ وہ کمیاں نہیں پھر پورا کرتی. ان کی قدر کرنی چاہیے زندگی کے اندر جتنی بھی قدر ہو سکے. ورنہ جب یہ چلے جاتے ہیں تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ یار یہ ساتھ لے کے بھی کچھ نہیں جاتے, لیکن ایسے لگے گا جیسے یہ پیچھے چھوڑ دے کچھ ہزار رحمتیں خالی ان کے وجود کی وجہ سے ہوتی ہیں. گھر کے اندر یہ بیمار بھی پڑے ہوں نا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں البرکۃ مع الاقابر, برکتیں تو ہوتی ہی تمہارے بڑوں کے ساتھ, یہ ان بڑوں کے ساتھ برکتیں ہوتی ہیں. عزیزاں محترم یہ مکافات عمل بھی ہے. آج ہم ان کی قدر کریں گے تو کل کو ہماری اولاد ہماری بھی قدر کرے. یہ جو عدلے کا بدلہ یا جیسا کرو گے ویسا کرو گے, یہ اصل میں حدیث رسول بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کما تو دین و تو دان, جیسا کرو گے ویسا کرو گے. وہ کوئی آدمی تھا نا, اس کی بیوی اس کی اہلیہ اسے کہنے لگی کہ یار تم نا کام سے آتے ہو بڑے تھکے ہو, اور ہمارے پاس تمہارے بابا یعنی وہ عورت کہنے لگی اپنے سسر کے بارے میں اپنے شوہر سے کہ تیرے والد صاحب جو ہے نا تو تھکا ہوا آتا ہے, میں بھی کام سے تھکی ہوئی ہوتی ہوں, تو ابو تیرے ساری رات نا کھانستے رہتے ہیں تو نیند میں خلل آتا ہے. تو بہتر یہ کہ ان کی چارپائی جو ہے نا اب گھر میں مکان صرف ایک اور تھا, وہ مال میں بیچے ہوئے ڈنگروں والا مکان تھا. وہ عورت کہنے لگی کہ اگر تو اجازت دے تو تیرے ابو کی چارپائی میں وہ ڈنگروں والا جو کمرہ ہے نا وہ بڑا گرم ہوتا ہے, تو ادھر جو ہے لگا دیتے ہیں. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی کہ قائد عبد الزوجہ, کہ جو بیوی کا غلام بنے گا نا حضور فرماتے ہیں وہ بھی تباہ و برباد ہو کر رہے گا. قائد کا بیوی کا غلام تباہ ہو کر رہے گا. تو اس نے بات مان لی, اور وہ جو آدمی تھا نا جس کا باپ تھا وہ اس آدمی نے نا اپنے بیٹے کو یعنی بابا جی کے پوتے کو ایک کمبل دیا, کہا بیٹا یہ چارپائی جو ہے نا یہ ڈنگروں والے کمرے میں لگا کے نا یہ کمبل اوپر بچھا ہو جا. اب پوتا جاتا ہے دادا کے لیے نا وہ ڈنگروں والے کمرے میں نا چارپائی کے اوپر نا اس کمبل کے نا 2 حصے کرتا ہے. آدھا کمبل جو ہے نا کاٹ کے نا بچھا آتا ہے اور آدھا واپس لے آتا ہے. تو اس کا باپ اور اس کی ماں پوچھتے ہیں کہ تو بیوقوف یہ کمبل کاٹ کے لے آیا, یہ تو تم نے وہاں بچھا کے آنا تھا. وہ کہنے لگا کہ ابو جی وہ میں آدھا کمبل تو بچھا آیا ہوں, آدھا اس لیے لے آیا ہوں کہ کل جب وہ ڈنگروں والے کمرے میں آپ کی چارپائی ڈالوں گا نا تو یہ آدھا کمبل اس وقت کام آئے گا. یہ حضرت مکافات عمل ہے. یہ جیسا ہم کریں گے نا ویسا ہی پھر بھریں گے.
तो वो एक रवायत मैंने किसी जगह पर पढ़ी थी कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना एक दफा तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि उमर भाई, मैं तुझे पता है कि मेरी वालिदा बहुत ज़ईफ़ुल उमर है, बहुत बूढ़ी हो चुकी थी अबू हुरैरा की वालिदा, तो मैं उनको ना उठा के जब लेके जाता हूँ ना गोलोगराज के लिए, पेशाब खाने के लिए, वो कभी कभी मेरे ऊपर ना गोलोगराज कर देती है और उस वक्त मुझे ये लगता है कि जैसे मैंने ना माँ का कुछ हक अदा कर दिया। ये हज़रत अबू हुरैरा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाने लगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि नहीं नहीं अबू हुरैरा ऐसे नहीं है, फर्क है, तेरा और तेरी माँ के दरमियान एक फर्क है। तू जब छोटा होता था ना तो वो तुझे उठाती थी तो तू उसके ऊपर पेशाब पखाना करता था तो उसको जरा भी कराहत नहीं होती थी। अब जब वो तेरे ऊपर करती है ना, बूढ़ी हो चुकी है ना, तो अब तुझे कराहत आती है और तू दिल में ये सोचता है कि ऐ अल्लाह इसको ना अब पर्दा ही करवा दे, लेकिन ये नहीं सोचा करती थी जब तू इसके ऊपर करता था। यानी ये हम वाकई हम जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो फिर हमारा उनके साथ इस तरह का रवैया हो जाता है, हम फिर वो भूल जाते हैं। लोग कहते हैं ना, मैं तो शायद जिंदगी में पहले दफा जुमला बोल रहा हूँ, लोग कहते हैं नहीं इंसान पहली मोहब्बत को नहीं भूलता, तो पहली मोहब्बत तो कभी हमने गौर नहीं किया कि माँ बाप की मोहब्बत होती है, पहली मोहब्बत तो माँ बाप की मोहब्बत होती है, उसको हम क्यों भूल जाते हैं। वो किसी दरिया के किनारे ना एक दरख्त था और उस दरख्त के ऊपर ना एक चिड़िया का घोंसला था, उसमें उसके बच्चे थे और दरिया ने कटाव किया, चिड़िया कहीं गई हुई थी दाना उनका चुनने के लिए, दरिया ने कटाव किया और वो जो दरख्त था वो दरिया के अंदर गिर गया। चिड़िया आई, उसने देखा कि दरख्त जो है ना वो दरिया के अंदर तैर रहा। किसी लिखने वाले ने बड़ी खूबसूरत तमसीली अंदाज में, ड्रामाई अंदाज में, एक कहानी के अंदाज में बड़ी खूबसूरत ये बात लिखी कि जब वो दरख्त तैर रहा था ना उसके ऊपर वो घोंसला भी नजर आ रहा था, अभी डूबा नहीं था वो दरख्त। तो वो चिड़िया आई तो उसने देखा और वो ना बड़े जलाल में दरिया से कहने लगी कि मेरे बच्चों को ना सही सलामत किनारे पर पटक दे, नहीं तो मैं एक बूंद में तुझे सारे को पी कर खुश कर दूंगा। जब चिड़िया ने ये कहा ना तो दरिया ने क्या किया, उसने ना बाहर जो है उसके बच्चों को वो किनारे पर पटक दिया। जब पटक दिया ना तो किसी ने दरिया से कहा, ओ यार तू चिड़िया से डर गया, उसने तुझे ये धमकी दी कि मैं तुम्हें एक घूंट में पी के खुश कर दूंगी, तो तू उससे डर गया। तो दरिया कहने लगा नहीं, असल में ना उसने इतने दर्द से कहा था कि मुझे शक पड़ गया कि वाकई ये कहीं सचमुच मुझे पी के कुछ ही ना पाए। ये माँ की ममता होती है, ये मोहब्बत होती है माँ की। इसलिए गिरामी दुनिया के अंदर ही इनकी कदर कर लें। मैं तो कहता होता हूँ जो माँ बाप के ऊपर खर्चा आता है ना उसको कभी भी जिंदगी में खर्चे में काउंट भी नहीं करना चाहिए। हजरत वो एक साहबी हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा तो अपना गुजारा मुश्किल से होता है, तो मुझे तो अपने माँ बाप के भी अखराजात बर्दाश्त करना पड़ते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना बड़े जलाल में फरमाया, अंता व मालू का ले अभी, तू भी और तेरा माल भी तेरे बाप का। फिर हम उनको बोझ समझना शुरू करते हैं, ना ना, उनकी वजह से तो खूब और आपत्ति और बरकतें जिंदगी के अंदर उतर रही होती हैं। ये जब चले जाते हैं ना तो फिर जब हम मोहब्बतों से इनके तज़किरे करते हैं तो मैं तो फिर कहता होता हूँ कि माँ बाप के चले जाने के बाद जो हम मोहब्बतों से उनके तज़किरे करते हैं ना, ये फिर हमारी मोहब्बत नहीं होती, ये असल में हमारा पछतावा होता है, हमने वो कदर नहीं की हुई होती। इसलिए इन हस्तियों की ये खुदा का एक रूप है दुनिया
کے اندر چلتا پھرتا، ان کے اندر اللہ نے وہ شفقت رکھی ہوئی ہے، اس لیے ان کی بہت قدر کیا کریں۔ مطلب یہ زندگی بڑی ہی مختصر ہے، یہ ہم یہ احسان بیٹے کے والد صاحب اور ان کے خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں، ان سب کے ایصال ثواب کے لیے نہایت قیمتی ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ اتنا قیمتی ہے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی ہے ہی فقط ایک سانس، یہ کوئی 50 60 70 برس نہیں ہوتی، یہ صرف ایک سانس ہوتی ہے۔ حضرت امام غزالی لکھتے ہیں کہ اس وقت ہم سارے بیٹھے ایک سانس لے رہے ہیں نا، اس سے پہلے بھی ہم نے ایک سانس لیا ہے، وہ لوٹنا ہی نہیں ہے کسی قیمت پر، آنے والا سانس ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے، تو باقی بچتا ہے تو صرف ایک سانس ہے جو ہمارے پاس بچتا ہے۔ یہ زندگی اتنی قیمتی ہے عزیز محترم، اس کو اس زندگی کے جو سیکنڈز ہیں نا، لمحے ہیں، آنے والی زندگی کے اربوں خربوں سال، قیامت جنت، اربوں خربوں سال ان سیکنڈز کے اوپر بیس کرتے ہیں، ان کو جو ہے نا کارآمد بنائیں۔ وہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ، آپ کسی جگہ پر کھڑے تھے تو آپ کے ہاتھ میں کوئی قیمتی چیز تھی، تو چھیننے والا کچھ چیز آپ کے ہاتھ سے نا قیمتی چیز چھین کے بھاگ گیا حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے، آپ رحمۃ اللہ علیہ بجائے اس کے پیچھے بھاگتے، آپ الٹی سمت بھاگتے بھاگتے نا قبرستان کے مین گیٹ پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ تو کوئی شخص یہ منظر دیکھ رہا تھا، وہ حضرت بہلول سے پوچھتا ہے کہ بہلول، وہ چھیننے والا تیرے سے چیز چھین کے بھاگ گیا، بجائے اس کے کہ تو اس کے پیچھے بھاگتا اور تو چلتے چلتے یہاں پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بھاگ کر جائے گا کہاں جائے گا؟ سبحان اللہ، آخر اسے ایک دن آنا تو یہی پڑے گا۔ اس لیے عزیزان کرام، جو آیا ہے اسے جانا بھی ہے، بے شک، لیکن آج گناہ کر کر کے ہمارے دل اس قدر سخت ہو گئے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ عبرت کے لیے تو ایک جنازہ ہی کافی تھا، آج ہمارے دل سخت ہو گئے۔ آج ہم روز جنازے بھی اٹھاتے ہیں، قبرستان بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی وحشت نہیں ہوتی، کوئی ہمارے اندر خوف، کوئی دل کے اندر نرمی نہیں پیدا ہوتی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں گھر تھا نا، وہ جنت البقیع پھیلتے 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 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان درمیان میں آ گیا، دائیں بائیں قبرستان، ان 10,000 تو وہاں صحابہ بھی قبر ہیں، اب تو جنت البقیع بہت چھوٹا سا قبرستان رہ گیا، ورنہ یہ قبرستان بہت وسیع تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان درمیان میں آ گیا، دائیں بائیں قبریں ہی قبریں، قبرستان کے اندر مکان۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جناب اب آپ اپنا مکان بھی یہاں سے شفٹ کر لینا، یہ تو دائیں بائیں قبریں، ہم میں سے کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا قبرستان میں مکان ہو اس کا۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا گیا نا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل قبور کی طرف، قبروں کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے، یار تم کیسی بات کرتے ہو، اللہ نے مجھے اتنے خوبصورت مسائل دیے ہیں جو غیبت بھی نہیں کرتے اور مجھے میری آخرت بھی یاد دلاتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت مرنے کے بعد، میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ مرنے کے بعد کم از کم 4 لوگوں کے کندھوں پر چڑھ کر جو ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی میں ہی اپنے پاؤں پر چل کر اللہ کی طرف چلے۔ اس وقت جو وہ مرحوم اشفاق میں کہتے ہوتے تھے، یار جب اپنے ہم میں سے کوئی بچھڑ جاتا ہے نا، فوت ہو جاتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا۔ مرحوم اشفاق میں کہا کرتے تھے، یارو زندگی میں ہی ایسے کام کر جاؤ، زندگی میں ہی ایسے کام کر جاؤ
کہ اپنی زندگی میں ہی اللہ کو پیارے ہو جاؤ. بے شک. یعنی کام ایسے کرو زندگی. ہم دنیا میں اس لیے تھوڑا آئے ہوئے ہیں کہ یہاں ہمارے پاس ڈھیروں بینک بیلنس پلاٹ پلازے بنگلے جائیدادیں جگیریں ہاؤسنگ سوسائٹیاں. نہ محمد اس کے لیے نہیں آیا. ان للہ بے شک ہم اللہ کے لیے وہ انا الیہ راجعون اور ہمیں اسی طرف ہی جانا ہے, اللہ کی طرف ہی جانا ہے. ہم دنیا میں اس مقصد کے لیے نہیں آئے ہوئے بہت سارا بینک بیلنس پلاٹ پلازے بنگلے. نہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ زندگی اس چیز کا نام ہے کہ میرے پاس ڈھیروں بینک بیلنس پلاٹ پلازے بنگلے جائیدادیں جگیریں ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہوں, تو پھر یہ میرا جملہ اس کے لیے ہدیہ ہے. سوچنا کہ پروفیسر صاحب آپ نے گفتگو کے آخر میں کیا عجیب جملہ بول گئے کہ کسی لکھنے والے نے لکھا کہ اے بندے, وہ بندہ جو زندگی اس کو سمجھتا ہے کہ میرے پاس ڈھیروں بینک بیلنس پلاٹ پلازے بنگلے ہو, اس کے لیے میرا جملہ سمجھنے کے لیے ہدیہ ہے. پھر کسی لکھنے والے نے لکھا کہ اے بندے, تجھے تیری حیثیت اور اوقات کا اس دن پتہ چلے گا جس دن تو اپنے مال کی وصیت لکھوانے بیٹھے گا اور پھر تیرے مال کے اندر صرف ایک ہی شخص ایسا ہوگا جس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا, وہ تو خود ہوگا. وہ تو خود ہوگا. وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے نا, 11 بیٹے تھے اور جب آپ دنیا سے جانے لگے تو صرف 17 روپے 17 درہم ٹوٹل جمع ہوئی. آپ نے اپنے 11 بیٹوں کو پاس بٹھا دیا, 1 روپیہ 1 درہم ان کو دیتے ہیں اور 6 درہم آپ نے رکھ لیے تجہیز و تکفین میں. اور آپ نے بچوں سے بڑی دلچسپ وصیت کی. آپ نے بیٹوں سے کہنے لگے بچے پریشان نہیں ہونا کہ تمہارے حصے میں 1 درہم آ رہا ہے, پریشان نہیں ہونا. اگر تم میرے بعد برے نکلو گے, بھی اولاد یتیم ہو جاتی ہے, مجھے اچھی نہیں ہوتی ہے, بری ہوتی ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے اولاد کو کیا سمجھاتے ہیں, اگر تم میرے بعد برے نکلے تو میں کوئی احمق تو نہیں ہوں کہ میں تمہارے لیے مال جمع کرتا, تم عیاشی کرتے اور اللہ کے حضور حساب میں دیتا. اور اگر تم میرے پاس نیک نکلو گے تو پھر تو اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے ان اللہ ولی المتقین, اللہ جو ہے وہ تو متقیوں کا ولی ہے. پھر اگر تم نیک نکلو گے تو پھر تمہارا ولی خود اللہ ہے, پھر تمہیں کس بات کی پرواہ. ہمیں ایک فکر ہوتا ہے ہم اپنی اولادوں کا یعنی کہ بہت کچھ چھوڑ کر جائیں. حضرت کبھی پرندوں کو آپ نے دیکھا, پرندے جو ہے نا وہ اپنی اولادوں کو پرواز کرنا تو سکھاتے ہیں لیکن گھونسلے نہیں بنا کے دیتے, گھونسلے نہیں بنا کے دیتے. ہمیں ان کی یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد ان کا کیا بنے گا, اور نہیں بھائی یہ فکر کیا کرو کہ ان کے مرنے کے بعد ان کا کیا بنے گا. ان کی تربیت ایسی کرو, ان کو دین کی تعلیم دو, ان کو نیری دنیا نہ پڑھاؤ. میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ جو لوگ اپنی اولادوں کو صرف دنیا پڑھاتے ہیں نا, یاد رکھنا, ذرا سوچئے گا اس بات پر, جو لوگ صرف دنیا پڑھاتے ہیں اپنی اولادوں کو, ان کی اولادیں جیسے جیسے جوان ہوتی ہیں نا